اوکے یہ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, prophet said the people will fall unconscious on the day of resurrection, then suddenly I will be the first one to wake up obviously, and I will see Moses holding the pillars of the throne. Now میرا سوال اب آپ سے بڑا لاجیکل ہے, اگر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, محمد بھی بے ہوش ہو جائے گا, تو محمد سب سے پہلے اگر جاگے گا تو موسیٰ کو اس نے تھرون ہولڈ کیے ہوئے کیسے دیکھے گا؟ اس کا مطلب ہے موسیٰ محمد سے پہلے جاگا. وہ بے ہوشی میں ہولڈ کیا ہوا تھا بھائی. ٹاکنگ لائر صاحب. ہم تو ہندو کی طرح عقیدہ نہیں رکھتے کہ منکی کی بھی عبادت کرو ہنومان ہے, کرشنا کی بھی عبادت کرو یہ منکی ہے وغیرہ وغیرہ, یا یہ کوبرا ہے اس کی عبادت کرو. ہم تو ہندوازم والے نہیں ہے, اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے. چلو بہرحال اگر کسی نے بہترین مجھے بتاؤ پھر تمہارا اللہ جو ہے کتا کیوں رکھتا ہے اپنے پاس؟ کتا کا پر رکھا ہوا ہے, اللہ کا کتا ہے. مجھے بتاؤ تم یہاں پہ بات کرتے ہو عبادت نہ کرنے کی, تمہارا اللہ کے پاس کتا کیا کر رہا ہے؟ کتا کس مقصد کے لیے؟ آپ جیسے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. ہاں ویل ڈن, بالکل آپ کو ڈرانے کے لیے. تو اللہ کتے کو یوز کر سکتا ہے, لیکن مہادیو جو ہے وہ منکی کو یوز نہیں کر سکتا. مہادیو, آپ کیا ہندوازم مانتے ہیں کہ مہادیو کو آپ مانو گے؟ اسلام کو کب اسلام کو ارے لیکن اللہ کو, ارے ٹاکنگ ہے, لیکن اللہ کو یہ کتے کی ضرورت کیوں پڑ گئی بھائی؟ باؤ باؤ سننے کے لیے یار, یہ کتے کا تو جواب لے لیتے, معلوم نہیں ہے. ہاں بھائی ٹاکنگ لائر, یہ اللہ کو کتے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ کا کیا کیوں کتا ہے باؤ باؤ کرنے کے لیے؟ اللہ کی کتے کی حقیقتاً ضرورت نہیں ہے آزاد دینے کے لیے. جس طرح ہمارے ساتھ بہت سے واقعات سے, سیرت کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ کسی نے گستاخی کر رکھی تو اس پر کتا حاوی ہو گئے یا شیر حاوی ہو گئے. یہ سیرت النبی کی کتابیں میں ارے بھائی وہ تو دنیاوی کتا ہے نا, یہ اللہ کیوں کتا رکھ کے بیٹھا ہے باؤ باؤ کرنے کے لیے؟ کیا باؤ باؤ سننا ہے اللہ کو؟ تم جیسے لوگوں کو آزاد دینے کے لیے. مطلب وہ اپنی امیریت, بہت سے لوگوں کیا ہوتا ہے کہ کتا رکھنا ایک وہ اٹس لائک اسٹیٹس. اپنے پہلے لوجک سے پڑ گئی یا نہیں پڑ گئی؟ نہیں کر رہا ہوں میں, رکنا یار, ٹاکنگ ہے تھوڑا رکنا, تھوڑا کمنٹری تو دینے دے یار. تو بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی چلو کتے کو تھوڑا اپنا راٹ وائلر ہے یا وہ دوسرا ہسکی پسکی جو بھی ہے, وہ کیسا کتے کو لے کے اپن گھومیں گے پٹا ڈال کے, تو ایسا لگے گا یار کوئی ہے چل رہا ہے. تو وہ لگتا ہے میرے خیال سے, ویسے بھی اللہ کو بڑائی مارنے کی عادت ہے, اور کون اس کا انکار کرے گا؟ اللہ کو بڑائی مارنے کی عادت ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ بڑائی مارے لوگ اس کی. تو اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے میرے خیال سے اللہ جو ہے نا وہ باؤ باؤ والا کتا رکھا ہے. ہاں بھائی ٹاکنگ ثبوت. چلو کتے کو چھوڑتے ہیں, کتے کو چھوڑتے ہیں. اللہ کے پاس جو روسٹر ہے, جو مرغا ہے, وہ کس لیے؟ مرغا کس لیے پھر؟ اپنے پہلے فلسفے کو ثابت کرو, ٹرینٹی والا ثابت کر دیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے کلی شیء, علمی جواب, ٹرینٹی تو آپ نے لے لیا, علمی جواب دیا. ابے دیے نا, سنو ابے سنو نا, یہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ وجعلنا من الماء کلی شیء حی, اس نے پانی سے کلی شیء حی بنائی ہے. اللہ جو ہے بڑا خدا ہے, پانی چھوٹا خدا ہے, کیونکہ اللہ پانی کے اوپر اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہے. پانی چھوٹا خدا ہے, پانی بھی کبھی بنا نہیں. اللہ پانی کے اوپر تخت پہ ایسے چھوٹے خدا سے کہا دنیا بنا, اس نے دنیا میں ہر لیونگ کریچر کو بنایا. وی کریٹڈ ایوری لیونگ تھنگ ود واٹر, الماء کلی شیء حی. تو یہ آپ کی ٹرینٹی ہے, ماں آپ کا خدا ہے, اس سے دنیا پیدا ہوئی ہے, ہر لیونگ بندہ پیدا ہوا ہے. گریک فلسفی یہاں پر نہیں چلتی ہے, ماڈرن ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, گریک فلسفی نہیں چلے گی. اوکے مجھے ایک بات بتاؤ, جب تم مرتے ہو, تم مر جاتے ہو یا پھر بھی زندہ رہتے ہو؟ روح نہیں مرتی ہو, جسم صرف اس سے روح چلی جاتی ہے. تو بہترین, جسم ٹوٹ جسم ختم ہو جاتا ہے, جسم ختم ہو جاتا ہے, جسم ایک ویسل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, روح زندہ رہتی ہے. روح کب مرتی ہے؟ روح نہیں مر سکتی. روح کیوں نہیں مر سکتی؟ روح اس لیے نہیں مر سکتی,
روح اس کے لیے موت ہی نہیں لکھی تو کیوں مرے گی؟ کیونکہ کیا روح آپ لوگوں ڈیوائن کا پارٹ ہے. جنگر فلسفی دکھا رہا ہوں تمہیں, فلسفی دکھا رہا ہوں. کیونکہ روح از پارٹ آف ڈیوائن, کیونکہ وہ ڈیوائن کا پارٹ ہے, ڈیوائن سے نکلا ہے. جو چیز ڈیوائن سے نکلتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ڈیوائن ختم نہیں ہو سکتا. بیسک خدائیت, کسی بھی ریلیجن میں خدائیت کا فلسفہ 101 از کہ جو چیز رب سے نکلے گی وہ رب ہوئے گی اور وہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ کا پانی رب ہے, پانی سے بنائی ہر لیونگ چیز, ہر چیز نہیں, کلی شئی ہائی لیونگ چیز. لہذا باڈی جو کہ ویسل ہے وہ مر جائے گی, لیکن آپ کا پانی والی چیز جس سے بنائی گئی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ڈیوائن سے نکلا ہے. پانی آپ کا خدا ہے. تھینک یو. اینڈ اس ریلیجن فلسفی کی ہمیں ضرورت نہیں. کیوں؟ اس کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ کے سارے مجھے سوالات کے آپ جواب جوابات دیتے ہو روح مرے گی کیوں نہیں, آپ مجھے جواب دیتے ہو روح کیوں نہیں مرے گی. کیونکہ اس کی تخلیق اس طرح ہوئی, کریشن اس طرح ہوئی کہ اس کے لیے موت نہیں ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ موت نہیں ہے؟ اچھا اس کے لیکن لیے ایڈم ویٹ کرنا صاحب, آئی ایم پڑے ریئلی سوری, میں بیچ میں تھوڑا ٹپک پڑ رہا ہوں, ٹاکنگ ہے. نہیں, اگر یہ کہہ رہا ہے کہ روح مرتی نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی, تو پھر جو اللہ کا جو یہ کلیم ہے هو الاول والآخر ہے نا, وہی پہلا اور وہی آخر ہے, تو یہ جو وہی آخر والی بات ہے یہ تو یہاں پہ پھر کانٹرڈکشن ہو گیا, کیونکہ روح بھی آخر تک رہے گی, وہ مرے گی نہیں. الحمدللہ. جی بھائی جواب دو اس کا. یہ آپ نے کس کہا چیز کے روح لیے مرے گی ثبوت ہے نہیں, کہ الاول والآخر؟ ہاں, تو وہ جو اول والآخر والآخر والی یہ بات ہے, اللہ پھر آخر نہیں ہوا نا, روح بھی اس کے ساتھ رہے گی. تو اس لیے تو موت ہی نہیں نا, کیونکہ ہم بھائی جب تو مر وہی جائیں کہہ رہا گے نا, پھر روح تو ہماری اللہ ہو روح, گئی. صبر کرو, روح جب جسم سے چلا جائے, جواب دے رہا ہوں نا, جواب کے لیے بھی چھوڑ دو نا. روح جسم سے نکل جائے, ٹھیک ہے, اور ہماری قیامت شروع ہو جائے. قیامت اسے کہتے ہیں کہ بس ہم مر جائیں تو اس سے ہمارا حساب کتاب وغیرہ, تو اس کے ساتھ ہی موت نہیں واقع ہوگی. یہ ہماری مسلم اسکالرس کا صرف نہیں, یہ اسلام کی بیلیف تو کی اسی پہ تو سوال ہے, ٹاکنگ لائر, اسی پہ تو سوال ہے. جب تو کہہ رہا ہے کہ روح مرے گی نہیں, تو یہ تو پھر اللہ کا اس نے وہ یہ کر دیا نا, اللہ کے ساتھ تو ساتھ کھڑی ہے وہ, کیونکہ اللہ کہتا ہے والآخر کی بات کرتا ہے اللہ, کہ وہی آخری ہے. تو اللہ تھوڑی نا آخری ہے, روح بھی آخری ہے اس کے ساتھ ساتھ, وہ بھی نہیں مر رہی ہے. آپ کے والد صاحب ہے سوچ یا خالی آپ کے دماغ لگا. دادا ہے؟ والد صاحب مرے نہیں, یہ دادا بھی ہے. تو اگر والد کو دادا کے ساتھ کھڑا کر دیا تو کیا دادا کا قائم مقام اور والد کا قائم مقام ایک جیسا ہو جائے گا؟ پھر تو شرک ہو جائے گی, اس میں شرک ہو جائے گی نا. یہ پھر نہیں سمجھا. تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ اول کو چھوڑ دے, آخر کی بات کر رہا ہے وہ. آخر پہ پکڑے, آخر اول تو پیدائش ہے اور آخرت, آخر سے مراد آخرت ہے کہ سب کو آخرت تک جانا ہے. ابے گدھے انسان, تو جو اتنی تعریفیں کیا تھا, رک جا میں پڑھتا ہوں تو نے کیا کیا تعریف کیا تھا. رک جا. آخر سے مراد آخرت ہے بولتا ہے, بولو. اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ اول والآخر, یہ کہہ رہا آخر سے مراد آخرت. اس کا مطلب یہ کہ وہ بگننگ بھی ہے اور اس کی آخرت تک بھی ہے. اس کا مطلب یہ آخرت کے بعد اللہ نہیں رہے گا, آخرت کے بعد اللہ نہیں رہے گا, بالکل رہے گا. تو پھر آخرت تو دراصل نہ اس ہوا. کے لیے ہمارے انسان مائنڈ پاور سیٹ نہیں. اگر آئنسٹائن ہو, اسٹیفن ہو, آدم ہو یا سائل ہو, وہ اس کی تعین نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں چھوڑو جس کی کیوں آپ نہیں کر تعین نہیں سکتے؟ کر درِ سکتے. منصور نے کیا لکھا؟ اور تیری بہن دی سری, میں درِ منصور کھولتا ہوں, وہ بتائے گا تمہیں. ہیں کیا بکواس ہے؟ کس طرح کرو گے تعین؟ تعین کس طرح کرو کہ درِ منصور بتائے گا, درِ منصور بتائے گا. اب میں تیرا درِ منصور بتائے گا. تم نے بول لو, شاباش. درِ منصور بتائے گا. یہ لے 57 کی 3 ہے میرے خیال میں وہ. یہ لے, آج اس نے درِ منصور کا نام لے کے اپنے پیر پہ کلاڑی مار لی ہے بھائی. میرا تو فیوریٹ ہے. اول اول والآخر والظاہر والباطن, البہقی اسماء کلمات کے صدوا وغیرہ. ترجمہ, اے اللہ آپ ہی سب سے اول ہیں اور آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں, اور آپ ہی آخر ہیں, آپ کے بعد کوئی چیز نہیں. میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر جانوروں کے شر سے, اس کی پیشانی کے, اس کے ہاتھ سے. لے سر اب کیا کرو, اس کا اس نے بتایا نا.
आखिर बताओ सही है ना, इसमें क्या? मैंने टाइम तो की रूह बात भी तो करी आखिर कि है, वक़्त का तयन करना, रूह भी तो वक़्त आखिर है ना, वो भी कभी खत्म नहीं हो जलालुद्दीन रही। तो सयूती आखिर है, रहमतुल्लाह अलैह कर सकते वो हैं, नहीं आप मर लोग रही कर है ना सकते हो। रूह, अरे भाई रूह खत्म नहीं ना हो रही, वो भी आखिर है। आखिर है वो, मर नहीं रही है ना वो हाँ टॉकिंग सही है, चलो लायर। रूह भी आखिर है, तो आप क्या साबित करना चाहते वेद हो? नहीं। तो फिर अब 4 हो गए। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी के बाद क्या होता है भाई? फोर्निटी। ट्रिनिटी के बाद कौन सा नंबर आता है भाई? फोर्निटी बोलते हैं क्या? तो अब ये पता नहीं, ट्रिनिटी से एक लेवल ऊपर जाके फोर्निटी पे आ गया ये। अभी लेकिन रूह रूह की तो भी पानी से निकली है ना साहिल, रूह पानी से निकली है, तो पानी, ट्रिनिटी रूह नहीं है, पानी से ट्रिनिटी के निकली है ना। जवाब मैंने पहले ही दे दिया था। ट्रिनिटी का जवाब अच्छा फिर मैंने ये पहले बता, दिया था कि आपकी जो ये बता, ये इल्मी बता, मुबाहिसा अल्लाह आपने का कर ली अर्श, ट्रिनिटी पर, तो वो गलत, आपके अल्लाह प्रूफ का गलत अर्श, थे। अल्लाह का अर्श कभी खत्म होएगा? अल्लाह का अर्श खत्म हो गया? आई डोंट नो। यू डोंट नो? क्यों? हाउ डू यू नॉट नो? तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं नहीं होगा? यार, हर चीज तुम्हें का पता है कि जवाब नहीं देना होगा? जरूरी है। इसका हाँ बिल्कुल एडम जरूरी है। साहब, एडम साहब पता इसका है। डिस्क्रिप्शन देखो जरा, इसका डिस्क्रिप्शन देखो। हनफी इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, मातुरिदी इन इस्लामिक थियोलॉजी, ਤੁਹਾਡੀ खैर होगी। खैराबादी इन इस्लामिक लॉजिक एंड फिलोसफी। वल्लाह I am हबीबी, student to death. I am student to death. ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जाए। ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਹੈ। I am student till death नहीं है, I am I am student student to to death, death. to death। यार साहिल, जितना बड़ा अपने आप को जिन बता के आता है ना कोई, उतनी जल्दी फटता है। अरे यार भाई, यार आज इसको बिना तेल की इसकी बजी है यार। लेकिन साहिल साहब, अर्श खत्म होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब उसने क्या दिया आपने सुना है? कहता है हर चीज नहीं का वो जवाब नहीं, देना जरूरी नहीं है। कहता है हर चीज का जवाब अच्छा देना वो नहीं जरूरी नहीं है। देना। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अभी हर चीज का जवाब देना जरूरी है। हर चीज का हाँ भाई, जवाब देना जरूरी क्यों नहीं है? हर चीज पर आलिम नहीं होता, इस पर आलिम नहीं है। लेकिन सही बुखारी की हदीस कहती है कि मोहम्मद कहता है क़यामत के दिन सब सो जाएंगे और सबसे पहले मैं उठूंगा, और जब सबसे पहले मैं उठूंगा तो मैं देखूंगा कि अल्लाह के अर्श को मूसा ने थामा हुआ है। अब मुझे बताओ कि हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? अर्श तो होगी ना, अर्श होगी अर्श तो होगी इसलिए ना, तो इसका थामा मतलब हुआ है है। अर्श कभी खत्म नहीं होगी। अर्श कभी खत्म नहीं ना होगी, इसका मतलब है। वहां पर तो अब तो इसकी मकान तो मौजूद है, तो है ना यार। ओके, ये देखिए अल्लाह क्या कहता है? प्रॉफिट सेड द पीपल विल फॉल अनकॉन्शियस ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन, देन सडनली आई विल बी द फर्स्ट वन टू वेक अप ऑब्वियसली, एंड आई विल सी मोसेस होल्डिंग द पिलर्स ऑफ द थ्रोन। Abu Huraira said, Prophet said, I will be the first person to be resurrected and will see Moses holding the throne. Now मेरा सवाल अब आपसे बड़ा लॉजिकल है। अगर सब लोग बेहोश हो जाएंगे, मोहम्मद भी बेहोश हो जाएगा, तो मोहम्मद सबसे पहले अगर जागेगा तो मूसा को उसने थ्रोन होल्ड किए हुए कैसे देखेगा? इसका मतलब मूसा मोहम्मद से पहले जागा। नहीं, वो बेहोशी में होल्ड किया हुआ था भाई। यार सही लॉजिकल इसकी बात है, जवाब हदीस भी कितनी लॉजिकल है। अबे मुझे ये इसकी बता जवाब आपको अल्लाह ही कि दे सकता है। अगर मोहम्मद सबसे पहले जागा तो मूसा ने अल्लाह का अर्श कैसे उठाया भाई? ये समझा दे पहले मुझे। हाँ, या तो मूसा मरा ही नहीं है, हदीस मरा नहीं तो रिसरेक्ट नहीं हुआ। हदीस हाँ सही भाई, बुखारी की हदीस है भाई। टॉकिंग आया, सुन सुन, आपको पीडीएफ में दे दूंगा। अरे सुन, पीडीएफ में दे दूंगा। ये देख सुन तो सही। टॉकिंग लायर मेरा प्यारा भाई, अच्छा है ये, फिर भी बहुत अच्छा है ये, बात अच्छे से करता है, भड़कता नहीं है, अच्छा आदमी है। सुन टॉकिंग लायर, देख ये अब तेरा जो जवाब था ना, इससे बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि तुझे ये समझ में आया कि ये इलॉजिकल बात है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। हमको समझ में आ गया कि तेरे को ये समझ में आ गया। अब तेरा ईमान जो है, तेरा दिमागी अपंगता तुझे उस सच को कबूल करने से रोक रहा है, टॉकिंग लायर। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों ऐसी मजबूरी में जिंदगी गुजार रहा है? तो टॉकिंग लायर एटलीस्ट ये तो साबित हुआ कि हम झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे डैडी भी आ जाए तो वो हमें झूठा साबित नहीं कर सकते,
اور اب بتا کہ تو کیوں اس چیز پہ تلا ہوا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور دماغی اپن کیوں ایڈم صاحب, یہ اتنا اچھا لڑکا ہے تو یہ دماغی اپن کیوں ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے. میں جواب دے دوں گا, آپ کو جواب کی ضرورت ہے, میں اس کی ایسے اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں, آپ کو جواب دے دوں گا. اچھا چلو, میں یہ جواب لے کے آئے گا ہم توڑنے والے نہیں ساحل, یہ جواب نہیں لے کے آئے گا. توڑنے والے محمد ساحل اس کا جواب اس کا محمد نہیں دے سکا ساحل. ہاں تو یہ غائب ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں نے پوچھا اور ایک ٹاکنگ لائر سنو, لوگوں نے پوچھا محمد سے کہ یا محمد اگر تو پہلا بندہ ہوگا تو موسیٰ کیسے تھرون ہولڈ کر کے بیٹھا ہوگا. تیرا محمد بھی اس وقت یار یہ تو میں نے بونگی مار دی ہے, تو پھر محمد بھی جواب نہیں دے سکا. یہ دیکھ میں تو اگلی حدیث دکھا دیتا ہوں, تیرا محمد نہیں جواب دے سکا, تو کیا دے گا. تو لوگوں نے پوچھا کہ then I'll be the first man to get up and behold Moses will be holding the throne. I will not know whether he has been amongst those who has been fallen unconscious or not. تیرا محمد جواب نہیں دے سکا کیونکہ جب لوگوں نے پوچھا محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد میں کہتا رہا. یار محمد یہ کیسے پاسبل ہے؟ محمد نے جواب دیا. لاجیکل ایگزامپل سے جواب میں دیتا ہوں, میں محمد ہوں, میں بھی دیتا ہوں. لیکن تو محمد صاحب سے بڑھ کے ہے کیا؟ نہیں, ٹاکنگ لائر, تو محمد صاحب سے بڑھ کے ہے. جب وہ نہیں دے پا رہے تو تو کہاں سے دے گا؟ آدم اینڈ ساحل آر سلیپنگ. ٹھیک ہے, صبر کرو, نوٹ کرو اپنے ساتھ, وہ نوٹ پیڈ نکالو نا. اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنی چھوٹی سی بات کے نوٹ پیڈ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بائی دی وے دیکھ, the Muslim became furious at the slap to the Jew face. The Jew went to Allah Messenger and informed what had happened to him and the Muslim. Allah Apostle said, don't give me superiority over Moses, for the people will fall conscious on the day of resurrection. I will be the first one to gain consciousness. And behold, Moses will be there holding the side of Allah's throne. I will not know whether Moses has been among those people who have been unconscious and then has regained conscious before me. محمد اگر موسیٰ تیرے سے پہلے ریگین کر گیا کانشیس, تو سالے تو سب سے پہلے کیسے کانشیس ہوئے گا؟ کتنی اسٹوپڈیٹی ہے. اور has been among those exempted from Allah's falling unconscious. ہاں بتاؤ, جواب دیتا ہوں, علمی جواب دیتا ہوں. بتاؤ علمی جواب. پیپل اس میں ہے نا, all people, تو وہ کامن ہو گیا نا, عام ہو گیا سب کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے, ویری گڈ, انڈرسٹینڈنگ. خود ہی ویری گڈ بھی بول رہا ہے نا, all word are common, تو کامن بھی ایک ٹائپ اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ اسپیسیفکیشن اس میں نہیں ہوتی, کچھ اسپیسیفک پیپل اس سے انکلوڈ ہوتے. اچھا, پیپل ایکسکلوڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ تیرا محمد کیا کہتا ہے؟ واپس چلتے ہیں. تیرا محمد کہتا ہے ہر کوئی, ایوری ون. یہ دیکھ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ ایوری ون, ناس, ہر انسان, ناس زندہ چیز ہے, جیوت چیز ہے. اس کا مطلب ہے موسیٰ جو ہے وہ ڈیوائن کا پارٹ ہے اگر وہ انکانشیس نہیں ہوا, کیونکہ انکانشیس اللہ نہیں ہوگا. نہیں, ناس تو بھی ناس تو انکانشیس ہوئے گی. اسپیسیفک فرام کامن. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابے تیرا محمد نہیں جواب دے سکا, تو کیسے دے رہا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تمام ناس جو ہے نا سننا, تو اپنے آپ کو رسول اللہ سے بڑھ کے سمجھتا ہے کیا؟ نہیں. تو یہاں پہ وہ جواب نہیں دے پا رہے, تو تو جواب دینے کی جو کوشش کر رہا ہے, مطلب تو اپنے آپ کو رسول سے زیادہ سمجھدار مانتا ہے. اگر ایک جواب آدم نہیں دے پایا اور ساحل کا کوئی فالوور دے مجھے, تو کیا وہ اس معاملے میں آدم سے بڑھ جائے گا؟ نہیں بنے گا. اس معاملے میں ساحل مجھ سے بڑھ کے ہے بھائی, کیا مسئلہ اس چیز میں؟ مجھے بات ایکسپٹ کرنے میں بڑھ کے ہے. آدم کو مثال لے لو, آدم کا ایک فالوور ہے. ہاں, فالوور آدم سے بڑھ کے اس معاملے میں اس نے مجھے جواب دے دی. آدم کا فالوور جواب دے سکتا ہے, آدم نہیں دے سکتا. کیا وہ فالوور آدم سے زیادہ بڑھ کے؟ لاجیکل باتیں مت کرو. آدم ٹاکنگ لائر سن تو صحیح, اس معاملے میں وہ آدم سے بڑھ کے نالج میں. صرف کیا مطلب ایڈم اللہ تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز کا جواب رکھتا ہوگا, ڈنگر. تو بس تیرے محمد کو, لیکن تیرے محمد کو ہر چیز اللہ بتاتا تھا,
मुझे बता, अल्लाह को खुद भी नहीं हजरत पता था मूसा, क्या मोहम्मद को बता नहीं सका? जवाब को मुझे छोड़ो, मेरी भी कफ है, ठीक है, थ्रोट बहुत खराब है, बात इतनी ज्यादा नहीं कर सकता। हजरत अभी मूसा अला चल ठीक है, नबीना आज के लिए इससे इतनी बेइज्जती मखसूस काफी है तेरी। ठीक है इससे जा। मखसूस है, इससे मखसूस है, हाँ इसमें स्पेसिफिक। मखसूस है, अगर मखसूस फिर करना तो फिर मैंने आगे भी चलना है, फिर ये नहीं कह के मेरी तबीयत खराब है मैं जा रहा हूँ, फिर मैं आगे भी चलूंगा। मखसूस है, अल्लाह ने बताया नहीं, मोहम्मद ने बताया और नहीं, उससे तेरा पहले मखसूस आ गया। उससे पहले तू ये मान के तू मोहम्मद साहब से बड़ा है इस मामले में, मोहम्मद साहब जवाब नहीं दे पाए, तू उनकी कमी मतलब तू पूरा करेगा, वो उनका जवाब वो नहीं दे पाए, मैं दूंगा, ये मानेगा तो तेरे को जवाब देने देंगे बेटा, और उसके बाद उस पे तेरे जवाब पे तोड़ेंगे भी तुझे। हाय जो सेक्ट बता के आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं साहिल भाई। पहले 2 घंटे वेट नहीं करना पड़ता, सीधा मुद्दे पे आते हैं हम। लेकिन बेचारा ये अच्छा इंसान है यार, ये अच्छा, ये इसको समझ में आ गया कि यहाँ पे रसूलुल्लाह ने बहुत बड़ी झोल कर दिया है, फंसा दिया है, लेकिन अब वही दिमागी अपंगता और वो ईमान जो है, अंधविश्वास जो है, वो बेचारों को सच कबूल करने में बाधा डालता है। तो जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं और मोमिनाएं देख रहे हैं, देखो ये तो सीधी सी बात है, ये जो कॉलर आया है वो तो अपनी गलती मानेगा नहीं, लेकिन आप लोग जो देख रहे हो, आप लोगों के अंदर तो दिमाग है ना, आप लोग इन बातों पे गौर करो कि किस तरीके से हर मामले में यार, हर चीज में इलॉजिकल बातें यार, कुरान ले लो, हदीस ले लो, हर चीज में इलॉजिकल बातें यार। कुछ तो शर्म करो यार मोमिनो, हकीकत को एक्सेप्ट करो।